اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بھائیو عزیزو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اس کا مزید فضل و کرم اور احسان یہ رہا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان اور زیادہ ہمارے اوپر یہ رہا کہ اس نے ہمیں توحید کی محبت اور رسول کی عظمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ساری زندگی اس کی عبادت کرتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ہم اس کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ہزاروں لوگ ہیں اس دنیا میں، انسان ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، لیکن وہ صحیح معنی میں اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عظمت، آپ کا احترام کرنا چاہیے ویسی نہیں کرتے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں آسمان سے رہتی دنیا تک کے لیے ایک کتاب، جس کے بارے میں اس نے یہ کہا لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے شک و شبہ کی، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ یہ کتاب جب تک دنیا باقی رہے گی، ایک مسلمان بھی اس دنیا میں باقی رہے گا، تب تک انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ کتاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے، وہ انسان ہو غیر مسلم ہو، عربی ہو اجمی ہو، کہیں کے رہنے والے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے والے ہو، کوئی بھی زبان بولتے ہو، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس کے اندر ان کی زندگی بہتر بنانے، ان کی آخرت بہتر بنانے کا سامان موجود ہے۔ لیکن ایک دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے جو تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہاں تو کہا تھا کہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اس میں، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ بظاہر دو باتیں لگ رہی ہیں، لیکن دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے۔ سامان تو اس کتاب میں سارے انسانوں کی ہدایت کا ہے، ہر ایک کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے، اللہ کا مقبول بندہ بنانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، سیدھے راستے پر گامزن کرنے کے لیے،
گمراہی، ضلالت اور شیطان کے راستوں سے بچانے کے لیے یہ کتاب ہر ایک انسان کے لیے کافی ہے۔ لیکن کتاب تو اپنے آپ کچھ نہیں کرے گی جب تک ہم نہ چاہیں کہ اس کتاب کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اس میں کیا ہے اس کو پڑھیں، ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے اس کو جانیں۔ جب تک خود ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانا نہیں چاہیں گے، کوئی آدمی زبردستی ہمیں کچھ نہیں بنا سکتا۔ اللہ رب العزت بھی زبردستی نہیں کرتا، خاص طور سے دین کے معاملے میں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ کتنی سیدھی، سچی اور کتنی عام فہم بات اللہ رب العزت نے بتا دی۔ دو اور دو چار ہوتے ہیں، نہ پونے چار ہوتے ہیں، نہ سوا چار ہوتے ہیں، نہ 5 ہوتے ہیں، نہ پونے 5 ہوتے ہیں۔ 2 اور 2 ہمیشہ 4 ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ ہم زور زبردستی سے کسی کو مومن بنا لیں، مسلمان بنا لیں، توحید والا بنا لیں، ہدایت والا بنا لیں، اللہ رب العزت اس سے منع کرتا ہے۔ زور زبردستی سے بنایا ہوا انسان ناقص ہوتا ہے، وہ ہر وقت شیطان کے لیے ایک ایسا مہرہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس کو بہکا سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی دیکھ کر، سمجھ کر، پڑھ کر، اچھی طرح اس کو دل و دماغ میں بٹھا کر جو آدمی ایمان قبول کرتا ہے، پھر زمین ٹل جائے، زماں ٹل جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، سمندر راستہ بدل دے، لیکن وہ آدمی ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ جان چلی جائے، زمین چھین لی جائے، بیوی بچے چھین لیے جائیں، جینا 2 بھر کر دیا جائے، اس کے باوجود ایمان نہیں چھوڑتا۔ اور یہ بات اللہ رب العزت کی ہزار رحمتیں ہوں ان لوگوں پر جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اکرم سے ہدایت کا سامان لیا تھا، جنہوں نے رسول اکرم کا اپنی ان آنکھوں سے دیدار کیا تھا، آپ کی زبان رسالت سے آپ کی ہدایت والی باتیں سنی تھیں، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دنوں رات گزارے تھے، جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، بیوی بچے چھوڑے تھے، مکان زمین جائیداد قربان کی تھی اسلام کے راستے میں، بڑے بڑے بادشاہوں نے، شاہ روم نے ان کو اپنی آدھی سلطنت دینے، اپنی بیٹی سے شادی کرنے کا آفر دیا، ایمان چھوڑ دو، محمد کا کلمہ نہیں، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ لو تو آدھی سلطنت دے دیں گے، اپنی بیٹی سے شادی کر دیں گے۔ قبول کیا کیا انہوں نے؟ نہیں کیا۔ بڑے بڑے کڑھاؤ آگ پہ رکھے گئے، تیل ڈالا گیا، کھولایا گیا اور ان سے کہا گیا یا تو ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہیں اس کڑھاؤ میں دہکتی ہوئی اس آگ کے اوپر کھولنے والے تیل میں ڈال کر ابھی تمہیں جلا کر خاک کر دیں گے۔ وہ دیکھ رہے تھے، خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، ان کے سامنے تھا سب کچھ۔ آگ جل رہی تھی، تیل کھول رہا تھا،
اور اس کی آنچ سے پاس کھڑے ہوئے والوں کے دل دہل رہے تھے، لیکن اس اللہ والے نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے صاف صاف کہہ دیا، تم کیا سوچتے ہو؟ اس سے ڈر کر میں اپنا ایمان تمہارے ہاتھ بیچ دوں گا؟ یہ تو ایک جان ہے جو تم لے لو گے، اگر میرے پاس ہزاروں جانیں بھی ہوں تو وہ اسلام کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے وہ بھی قربان کر دوں گا۔ یہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی بات؟ انہوں نے دین کو سمجھا تھا، جانا تھا، توحید کو پہچانا تھا، رسول کے آنے کے مقصد کو پہچان گئے تھے کہ آپ اس دنیا میں آئے کس لیے۔ وہ اپنے مقصد کو جان گئے تھے، ہمیں اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اس لیے وہ ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کا سودا نہیں کرتے تھے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا، نہ آبرو کا، نہ دکان کا، نہ مکان کا، نہ بیٹے کا، نہ بیٹی کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، کسی بھی چیز کا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کچھ ساتھی ایسے بھی تھے، جب وہ مکہ سے چلنے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، ان کی بیوی تھی، ان کا اونٹ تھا، ان کا سامان تھا جس پہ اس زمانے کے حساب سے مال پانی جو کچھ بھی انہوں نے کمایا تھا اب تک لاد کے مدینہ جانا چاہ رہے تھے۔ جیسے ہی محلے سے نکلے، لوگ آ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ مدینہ جا رہے ہو؟ تو ان کے سسرالی رشتہ داروں کو خبر کی گئی، فلاں آدمی جا رہا ہے مکے سے، تمہاری بیٹی کو لے جا رہا ہے۔ تو سسرال والے آ گئے، تم جانا چاہتے ہو تو تم جاؤ، ہماری بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ بیٹی تو ہماری ہے، ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کیا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا تم جہاں چاہو گے لے جاؤ گے، ہم نہیں لے جانے دیں گے۔ وہ بیچاری خاتون، ایمان والی عورت کہہ رہی ہے کہ میں انہی کے ساتھ جاؤں گی، مجھے جانے دو، مجھے مت روکو، میں تم لوگوں میں نہیں رہنا چاہتی۔ لیکن گھر والوں نے زور زبردستی سے شوہر سے اور بیٹے سے الگ کر دیا اور لے گئے اپنے محلے میں۔ لوگوں نے خبر کی ان کے خاندان کے لوگوں کو کہ تمہارا ایک آدمی آج مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو تم؟ میں تو مدینہ جا رہا ہوں۔ جاؤ، لیکن اس لڑکے کو کہاں لے جا رہی؟ تو ہمارے خاندان کا لڑکا ہے۔ تمہارے خاندان کا لڑکا ہے؟ بھائی میرا بیٹا ہے۔ تمہارا بیٹا ہے؟ ارے ہمارے خاندان کا آدمی ہے، ہم کیسے اس کو جانے دیں گے؟ ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے کسی خاندانی آدمی کو تم بد مذہب بناؤ۔ لہذا وہ اس بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے اپنے محلے میں لے گئے۔ اب کیا بچا ہے؟ سامان ہے کچھ اونٹ پر۔ اب سارے مکے والے آ گئے، کہنے لگے کہ یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ تو تم نے یہیں کمایا ہے مکے میں، کہیں اور سے تھوڑی لایا کما کے، یہ یہاں کا ہے، نہیں لے جانے دیں گے، مکے میں رہ کر کمایا ہے۔ مال بھی چھین لیا۔ اکیلا آدمی، ابھی اس کے پاس بیوی تھی، بچہ تھا، مال تھا، اونٹ تھا، سواری تھی مدینے تک جانے کے لیے، سواری چھین لی گئی، مال چھین لیا گیا، بیٹا جدا کر دیا گیا، بیوی کو چھین لیا گیا، اکیلا ایک آدمی رہ گیا۔ کیا وہ جو محبت تھی توحید کی، وہ جو عقیدت تھی اسلام کی، وہ جو جانثاری کا جذبہ تھا رسول اکرم کے ساتھ، وہ کم ہوا؟
وہ کم نہیں ہوا۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ آدمی اکیلا ہی چل پڑا، مدینہ پہنچا تو اس حال میں کہ پیروں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، بال بڑھے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے چہرہ اٹا ہوا ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے اور میلے کچیلے ہیں۔ مکے سے مدینے کا سفر آدمی پیدل کرے 300-350 کلومیٹر سے زیادہ کا، کیا حال ہوگا اس کا؟ جبکہ آج جیسی سہولتیں نہیں تھیں، پانی نہیں ملتا تھا راستے میں، کوئی ڈھابے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں مسجد نبی میں پہنچ گیا، دل میں اللہ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوئے، جان میں جان آئی۔ سب سے پہلے مسجد نبی میں جا کر وضو کرنے کے بعد اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اے پروردگار، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایمان کی حالت میں اپنے نبی کے شہر میں، نبی کی خدمت میں اور دین کی خدمت کے لیے یہاں تک پہنچنے میں میری مدد کی اور پہنچا دیا۔ کسی نے جا کر رسول اکرم کو بتایا، اللہ کے رسول، عبد الرحمن آئے۔ کون عبد الرحمن؟ ابن عوف۔ لیکن اللہ کے رسول بہت پھٹے حالوں ہیں، اکیلا ہے بیچارہ، کپڑے میلے کچیلے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، چہرہ گرد آلود ہے۔ ظالموں نے اس کی بیوی چھین لی، بیٹا چھین لیا، سارا مال چھین لیا، اونٹ بھی اس سے چھین لیا۔ وہ اکیلا ہی پیدل چلتے چلتے مدینہ پہنچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن نے بہت فائدے کا سودا کمایا ہے۔ عبد الرحمن گھاٹے میں نہیں رہا، اس تجارت میں اس نے بہت کمایا ہے۔ ایک بیٹا چلا گیا، ایک بیوی چلی گئی، تھوڑا سا مال چلا گیا، اونٹ چھین لیا، ایمان تو بچ گیا نا۔ ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی عبد الرحمن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ ان کی مواخات کرا دی۔ مواخات مطلب، جب مدینہ آپ گئے تھے تو جتنے لوگ مکے سے یا ادھر ادھر سے ہجرت کر کے آتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ مدینہ۔ ان لوگوں کا کوئی گھر تو ہوتا نہیں تھا، اور ایسے لٹے پیٹے جاتے تھے، بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ زمین، نہ مکان، نہ رہنے کے لیے، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ بھی نہیں۔ رسول اکرم نے ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کرا دیا۔ جس انصاری صحابی کو عبد الرحمن کا بھائی بنایا گیا، وہ ان کو لے کر گئے اپنے گھر، پانی رکھا، نلہایا، اپنے کپڑے دیے، بھائی تمہارے کپڑے میلے، چھوڑو ان کو، یہ کپڑے پہن لو۔ پہن لیے، کھانا وانا کھلایا، پھر اس کے بعد کہا چلو بھائی ذرا چلتے ہیں باغ کی طرف۔ گئے، جا کر دکھائے یہ باغ بھی اپنا ہے اور یہ باغ بھی اپنا ہے۔ چلو اچھا گھر چلتے، گھر گئے، دیکھو یہ گھر بھی اپنا ہے اور یہ گھر بھی اپنا ہے، دو گھر ہیں میرے پاس، ماشاءاللہ۔ پھر گھر میں گئے، اس زمانے تک پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، کہا دیکھو ایک بیوی یہ ہے میری اور ایک بیوی یہ ہے، دو بیویاں ہیں میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے، مال میں، مکان میں، اولاد میں، بیویوں میں۔ مجھ سے کیوں بتا رہے ہیں آپ یہ؟ کیا اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج سے تم میرے بھائی ہو، میرے دو باغ ہیں، جو باغ تمہیں پسند ہو وہ بتا دو، وہ باغ تمہارا۔ دو مکان میں نے تمہیں دکھائے، اس لیے دکھائے کہ ایک مکان پسند کر لو، جو مکان تمہیں پسند آئے وہ مکان تمہارا۔
اپنی بیویاں دکھائیں، اس لیے دکھائیں کہ ان دو بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے گی، پھر تم نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، ہمارے تصور سے دور ورے۔ آج ہم سوچ نہیں سکتے ایسا ہو سکتا ہے کوئی مسلمان۔ آج تو مسلمان کی کھال اتارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، بھائی کا گلا دبا رہا ہے۔ اخباروں میں ہم پڑھ رہے ہیں باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو مار دے رہا ہے زمین جائیداد کے چکر میں۔ یہ لوگ کیسے تھے؟ ابھی ایک دن نہیں ہوا ہے رسول اکرم نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، تو اس کا اثر یہ ہے کہ 2 باغوں میں سے ایک باغ دینے کے لیے، 2 مکانوں میں سے ایک مکان دینے کے لیے، اور 2 بیویوں میں سے ایک بیوی دینے کے لیے تیار ہے۔ سب کچھ اپنے بھائی پر نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، رسول کی عقیدت میں، دین کی محبت میں، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور کوئی رشتہ نہیں ہے، اور کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف دین کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، وحدانیت کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ایسے نظارے تم نے کہیں دنیا کی تاریخ میں دیکھے ہوں گے؟ یہ میرے عظیم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے نتیجے میں ایک بار نہیں بار بار دنیا نے دیکھے۔ یہی ہے عبد الرحمن، مکے سے آئے ہیں تو کس حال میں آیا دیکھا نا؟ مدینہ آئے، بھائی چارہ کرا دیا تو کیا ہوا دیکھا نا؟ اپنے بھائی سے کہا، انصاری بھائی سے، میرے بھائی اللہ تمہارے مال و اولاد میں برکت دے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، باغ نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، بیوی نہیں چاہیے، تاجر آدمی ہوں، تم مجھے منڈی بتاؤ۔ مدینے میں منڈی کہاں ہے؟ کہاں سے مال لیا جاتا ہے اور کہاں بیچا جاتا ہے؟ تھوک میں لے کر پھٹ کر کہاں بیچا جاتا ہے؟ تو وہ لے گئے، منڈی دکھائی، یہاں پر یہ تھوک میں مال ملتا ہے اور یہ یہاں پر پھٹ کر میں بکتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد، زیادہ دن نہیں گزرے، ابھی سالیں نہیں گزری ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ان کو۔ کس کو؟ عبد الرحمن کو۔ تو بدن پر دیکھا کہ کچھ ہلدی وغیرہ کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ کہ عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ یہ ہلدی ولدی کے نشان کیسے لگے ہوئے ہیں کپڑے پہ؟ کہا اللہ کے رسول تزوجت، میں نے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول شادی کر لی؟ ہاں۔ مہر میں کیا دیا؟ فرمایا وزن نواتم من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے مہر میں۔ اللہ اکبر۔ تجارت میں اللہ کے رسول نے ایک بار ان کے لیے دعا فرما دی تھی، جب وہ مکے سے آئے تھے بے حال، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے مال اور اولاد کے لیے دعا فرما دی۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے مٹی بھی خرید لی تو مٹی بیچ دی، مجھے کبھی گھاٹا نہیں ہوا۔ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالا اللہ رب العزت نے مجھے برکتوں سے نوازا۔ پھر یہ تو مال کا معاملہ تھا۔ مال اتنا، جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم نے چندے کی اپیل کی تو سارے لوگوں نے چندے دیے۔ یہی وہ موقع ہے جب حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اور مال لے آئے تھے،
اور حضرت عمر فاروق یہ سوچ کر کہ آج میرے پاس مال خوب ہے، آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، تو اپنے مکان کا سارا مال اکٹھا کر کے اس کا آدھا حصہ لا کر رسول اکرم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ میری طرف سے چندہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے چندے دیے، لیکن 2 آدمی ابھی تک خاموش ہیں، ان کی طرف سے کچھ آیا نہیں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ایک ہیں عثمان غنی اور ایک ہیں عبد الرحمن ابن عوف۔ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار ہیں۔ ایک بار نماز کے بعد رسول اکرم نے دونوں حضرات کو روکا اور کہا، عثمان تمہارا چندہ نہیں آیا، عبد الرحمن سب لوگ چندہ دے رہے ہیں، تمہاری طرف سے ابھی کچھ نہیں آیا۔ کہا اللہ کے رسول آ جائے گا، آپ جتنے لوگ ہیں آس پاس کے مدینے کے جتنا لوگ چندہ دے سکتے ہیں سب سے چندہ جمع کر لیجئے آپ، باقی جتنا بچے، جتنی ضرورت باقی رہے وہ آپ ہم سے کہہ دیجئے گا، وہ ہم پوری کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 2 آدمی اور دونوں مہاجر ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی مہاجر ہیں، مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، مکے سے آ کر یہاں پر تجارت کی ہے۔ عبد الرحمن نے بھی مکے سے آ کر یہاں تجارت کی ہے، اور یہ چندہ مسجد بنانے کا نہیں ہو رہا ہے، مدرسہ بنانے کا چندہ نہیں ہے، ایک مضبوط دشمن کے خلاف، جو اس زمانے کا امریکہ سمجھ لو آپ، اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے چندہ ہو رہا ہے۔ عرب کی سرحد سے باہر نکل کر ملک شام کی سرحد پہ جنگ ہونا ہے، یہاں سے وہاں تک جانا ہے، بار برداری کے لیے سامان بھی چاہیے، اونٹ بھی چاہیے، راوٹیاں بھی چاہیے، اور لڑنے کے لیے تلواریں، زرہ بختر، خود، اور اس زمانے میں کتنی لمبی جنگ چلے، اس زمانے کے لیے پانی، کھجور، اور کھانے کے لیے ستو، اور کھانے کے لیے اور جانوروں کے لیے چارہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کتنا سامان چاہیے۔ جتنی جنگیں رسول اکرم نے لڑیں، نہ اتنا چندہ کسی جنگ کے لیے اکٹھا کیا، نہ اتنے لمبے عرصے تک اس کی تیاری کی۔ ہمیشہ جنگ کرتے تھے تو جاتے مشرق کو تھے اور جنگ مغرب میں کرنا ہوتی تھی، تاکہ جو دشمن کے جاسوس ہوں وہ پتہ نہ پائیں۔ جاتے تھے مشرق کو اور ایک لمبا راستہ کاٹ کے پھر مغرب کو آتے تھے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اس کو پتہ نہ چلے ہم کہاں اٹیک کرنے والے ہیں۔ حکمت عملی۔ لیکن غزوہ تبوک میں صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں، اور یہاں سے میل، 2 میل، 10 میل، 20 میل کا معاملہ نہیں ہے، 100 میل سے زیادہ کا معاملہ ہے۔ وہاں جانا ہے، وہاں سرحد پہ جا کر اس زمانے کی سب سے بڑی سرکش سلطنت سے لوہا لینا ہے۔ تو صحابہ کرام نے خوب چندہ دیا، باقی جتنا بھی بچ گیا، کتنے اونٹوں کی اور ضرورت ہے؟ 100 کی، 200 کی، 300 کی، یہ میری طرف سے۔ کتنی تلواروں کی ضرورت ہے؟ اتنے کی، یہ میری طرف سے۔ کتنی راوٹی اور خیموں کی ضرورت ہے؟ یہ ہماری طرف سے۔ دونوں آدمیوں نے جتنا باقی رہ گیا تھا چندے میں، وہ سارا انتظام صرف 2 صحابیوں نے کیا۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی محبتوں میں ہمارے دلوں میں پروردگار وہ گدازگی پیدا فرمائے کہ جب تک زندہ رہیں ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کو یاد کریں اور ان کی محبت سے اپنے دل دماغ کو سرشار رکھیں۔ کیسے دیوانے، کیسے متوالے تھے وہ، دین کے راستے میں اپنا مال، اپنی جان دینے میں کبھی
بھول نہیں کرتے تھے، ہچکچاتے نہیں تھے، شرم نہیں کرتے تھے، ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا کیا، آپ جانتے ہیں یہ تو مال کی حالت تھی ان کی، اللہ کے رسول نے مال کے لیے دعا کی تھی، تو یہ تو مال کا حال تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 80 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 80 بیٹے تھے، کچھ اپنے کچھ بیٹوں کے بیٹے، 80 اولاد۔ اور جب ان کی میراث تقسیم ہوئی تو ان کے ورثہ نے کلہاڑی سے سونا کاٹ کاٹ کے بانٹا۔ کتنا مال تھا ان کے پاس؟ یہ کون ہے؟ وہ تھے جن کی بیوی چھین لی تھی، اونٹ چھین لیا تھا، مال چھین لیا تھا، بیٹا چھین لیا تھا، پھٹے حالوں مکے سے ان کو رخصت کیا تھا۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اور اللہ اگر نہ دینا چاہے تو کوئی دے سکتا ہے کیا؟ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، تو جسے نوازنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ بھائیو عزیزو، یہ دین جس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اتنی مشقتیں پریشانیاں برداشت کی تھیں، آج وہ دین چلتے 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 1400 سال بعد ہمارے اور آپ کے کندھوں پر اس دین کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ، اس کا باقی رکھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا، جد و جہد رکھنا، یہ آج ذمہ داری کس پر ہے؟ ہمارے اوپر، ہمارے اوپر، اور ہر ایک آدمی پر، اس کی حیثیت کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے وہ علم کے ذریعے دین کو مدد پہنچائیں، اور جن لوگوں کو مال دیا ہے وہ مال سے دین کی مدد کریں، اور جن لوگوں کو طاقت اور قوت دی ہے وہ طاقت اور قوت سے دین کے راستے میں ثبات قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ان کا کوئی موحد بھائی کہیں ستایا جا رہا ہے تو اس کے لیے وہاں پر پہنچے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ہر ایک آدمی اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرنے جائے گا۔ تبلیغ کرنا کام ہے ان لوگوں کا جو اہل علم ہیں، جو دین کو جانتے ہیں، اور جو دین کو جانتے نہ ہو وہ تبلیغ کے لیے جائیں گے تو سکھائیں گے کیا؟ یہ سوال ہے بہت بڑا، اور ایک بہت بڑا طبقہ آج ہماری امت کا اس کام میں لگا ہوا ہے۔ اور دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو افسوسناک ہے، اور ایک صورت ایسی ہے کہ جس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے۔ افسوس کی صورتحال یہ ہے کہ دین حاصل کیے بغیر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے تو کچھ بھی بتا دیتے ہیں، تو بجائے اصلاح کے بگاڑ زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہ حالت افسوسناک ہے۔ دین کی تبلیغ کون کرے گا، کیسے کرے گا، اس کو قرآن نے بتایا ہے۔ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کیا کہا؟ یہ حکم دیا جا رہا ہے رسول کو، کائے کا؟ یا ایھا الرسول بلغ، بلغ کے معنی تبلیغ کرو، بلغ یبلغ تبلیغاً کے معنی تبلیغ کرو، اے رسول تبلیغ کرو۔ رسول کو حکم ہو رہا ہے تبلیغ کرنے کا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی کریں، لوگوں تک پہنچائیں تو کیا پہنچائیں؟ فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب نے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، نہ اپنا خیال، نہ اپنی رائے،
نہ کسی اور کی رائے، کیا پہنچانا ہے؟ جو رب نے نازل کیا ہے آسمان سے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور ما انزل الیک من ربک، بے کم و کاست، نہ اس میں کچھ بڑھانا ہے اور نہ اس میں کچھ گھٹانا ہے۔ اب تبلیغ آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، جھوٹی باتیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، اور آپ صرف اس اعتماد پر پہنچا رہے ہیں فلاں مولوی صاحب نے لکھا ہے، کتابوں میں دیکھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، علماء نے کہا ہے، بھائیو یہ طریقہ تبلیغ کا صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ایک دوسرا پہلو جو روشن ہے، آدمی اپنا وقت نکال رہا ہے۔ آج سب سے مہنگا تو ہمارے زمانے میں کوئی چیز ہے تو وقت ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ پیسہ دے دیں گے ہم، لیکن ہم وقت نہیں دیں گے، وقت نہیں ہے۔ یہ لوگ بیچارے وقت دے رہے ہیں، 3 دن دے رہے ہیں، 10 دن دے رہے ہیں، 15 دن دے رہے ہیں، 20 دن، 25 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ نکال رہے ہیں نا، پھر مال بھی خرچ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں تو اس میں اپنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، اور اس راستے میں آنے والی پریشانیوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ان کی اچھی ہے، بہتر ہے، جس کا اعتراف ہونا چاہیے اور جس پر ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ کاش یہ لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں، جتنا پیسہ لگا رہے ہیں اور جتنا وقت لگا رہے ہیں، تھوڑا سا وقت یہ اس بات کے لیے بھی لگا دیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط ہے، کون سی بات ہم پہنچائیں اور کون سی بات نہ پہنچائیں۔ تو ان کی یہ محنتیں اللہ رب العزت کے یہاں ان کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے، جنت پانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن موجودہ صورت میں جو بے سند قصے، کہانیاں اور علماء سے سنائے، بزرگوں نے کہا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے، اس بنیاد پر چٹکلے، لطیفے، کہانیاں، حکایتیں، اس کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے، آسمان سے وحی بھیج کر اپنے رسول کو بتلائی ہے۔ رسول نے جو کہا ہے وہ دین ہے، اللہ نے جو کہا ہے وہ دین ہے۔ میرا یا کسی اور کا کچھ کہنا دین نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہم ان کو کام میں لائیں، وقت نکالنے کی کوشش کریں، تھوڑا پیسہ بھی پس انداز کرنے کی کوشش کریں۔ ہر دن 10 روپے آپ ایک گلک بناؤ، 10 روپے ہر ایک آدمی، جس نے آپ کے گھر کے افراد ہیں، 5 آدمی ہیں، 10 آدمی، 5 آدمی ہیں، 10 روپیہ ڈالیں گے تو 50 روپیہ ہو جائے گا۔ 10 آدمی ہیں، 10 روپیہ ڈالیں گے تو 100 روپیہ ہو جائے گا۔ یہ کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ اچھی خاصی رقم ہو جائے گی۔ آپ بڑے مالدار آدمی نہیں ہیں، کہاں سے خرچ کریں؟ کاروبار ہے نہیں، فیملی بڑی ہے، اخراجات بہت ہیں، مہنگائی بہت ہے، لیکن آپ ایک چائے اگر کم پیتے ہو تو 10 روپے آپ جمع کر سکتے ہو۔ اگر سگریٹ بیڑی کی عادت ہے تو فوراً چھوڑ دو کہ یہ حرام ہے، اور وہ پیسہ آپ اس راستے میں لگاؤ، اللہ آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ بظاہر دنیا والے دیکھیں گے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، برکت اسی کا نام ہے۔ تو جو محنتیں، جو کوششیں آپ کی ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ وہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس یہاں، ان کے لیے دعا کرو اللہ رب العزت ان کی صحت، ان کی توانائی، ان کی جوانی، ان کے مال اور ان کے کاروبار میں ترقی دے اللہ رب العزت، کہ یہ لوگ آتے رہیں اور آپ لوگ بھی
ایک دوسرے سے ملتے رہیں، بھائیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت کے ساتھ مدد کرتے رہیں، صرف دین کی بنیاد پر، اور کوئی بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ پیار سے، محبت سے، دین کی تبلیغ کا کام پیار محبت سے ہوتا ہے، نفرتوں سے نہیں، عداوتوں سے نہیں۔ یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اور یہ تبلیغی ہے، یہ فلانا ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، ان تمام بکھیڑوں میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات کہتا ہے آدمی، ہمارا بھائی یہ کہہ رہا ہے، بات اس کی کمزور ہو سکتی ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کہاں سے کہہ رہے ہو، کہاں لکھی ہے یہ بات؟ قرآن میں لکھی ہے، حدیث میں لکھی ہے؟ اگر لکھی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کون ہو کہنے والے، ہمیں اس سے کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ اگر بات پکی ہے، قرآن و حدیث کی ہے، ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، الحکمت، حکمت کی بات، ضالۃ المؤمن، مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، حیث یجدھا فہو احق بہا، جہاں اسے ملے وہ سب سے زیادہ اس کا حقدار ہے۔ تو ہم یہ مان کر کہ یہ بات ہماری ہے کیونکہ ہمارے اللہ کی ہے، یہ بات ہماری ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ کی ہے، تو ہم اس کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور اگر بات یوں ہی قصے، کہانی، لطیفے، چٹکلے، یہاں لکھی ہے، وہاں لکھی ہے، اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، سنی سنائی بات ہے، وہ ہمارے لیے بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دین بے بنیاد نہیں ہے، دین کہتے ہی اس کو ہے جو بنیاد سے جڑا ہو، اس کی بنیاد قرآن ہو، حدیث ہو، اللہ ہو، رسول ہو، صحابہ کرام ہو، یہ ہے بنیادیں۔ اگر ان بنیادوں سے نہیں جڑا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے پروردگار، ہماری زندگیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت قبول فرما لے، ہمارے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ہماری وجہ سے بندگان خدا کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔